بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کو ہم 4 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری کا نام، نسب، ولادت اور وفات۔ نمبر 2، امام بخاری کا فقہی مذہب۔ نمبر 3، کتاب بخاری کی وجہ تصنیف۔ نمبر 4، امتیازات بخاری۔ نمبر 1، آپ کا نام نامی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ جعفی بخاری ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری جمعے کے روز نماز عصر کے بعد 13 شوال 194 ہجری کو پیدا ہوئے اور عید الفطر کی چاند رات کو جو شنبے کی شب تھی، نماز عشاء و مغرب کے درمیان 252 ہجری میں وفات پائی اور عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر دفن کیے گئے۔ آپ کی عمر 13 روز کم 62 سال کی ہوئی۔ آپ کے واقعات وفات میں سے یہ امر نہایت تعجب خیز ہے کہ جب لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر آپ کو سپرد خاک کر چکے تو قبر سے مشک کی طرح مہکتی ہوئی خوشبو پیدا ہوئی۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کے تشریف فرما ہے۔ میں نے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہاں کس وجہ سے رونق افروز ہیں؟ فرمایا، ہم محمد ابن اسماعیل بخاری کے منتظر ہیں۔ چند روز کے بعد میں نے سنا کہ بخاری کا اسی تاریخ کو اسی وقت انتقال ہو گیا۔ علامہ فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری کو خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ کے نشانات قدم پر قدم رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یعنی امام بخاری سنت نبویہ کے پورے عامل تھے، ایک قدم بھی سنت رسول اللہ کے خلاف نہ رکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ امام بخاری اہل فارس میں سے ہیں اور سلمان فارسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كان الدین بالثریہ لنالہ رجال من ابناء فارس۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ پھر امام بخاری ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ صحابہ کرام نے اس آیات کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجال من ابناء فارس۔ اس کے بھی مصداق امام الائمہ امام ابو حنیفہ اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری ہے۔ نمبر 2، آپ کا فقہی مذہب۔ امام تاج الدین سبکی نے امام بخاری کو شوافع میں شمار کیا ہے۔ امام ابن قاضی نے بھی طبقات شافعیہ میں آپ کو شوافع میں شمار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ومن هذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود في طبقات الشافعیہ وممن ذکره في طبقات الشافعیہ الشیخ تاج الدین السبکی۔ اسی طرح غیر مقلد کے بڑے عالم نواب صدیق حسن خان نے بھی آپ کو شوافع میں شمار کیا ہے۔ لکھتے ہیں، وقد ذکرہ عاصم فی طبقات الشافعیہ۔ نمبر 3، کتاب بخاری کی وجہ تصنیف۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں خدمت اقدس میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے جس کے ذریعے جسم اطہر سے مکیوں کو دفع کر رہا ہوں۔ بعض معبرین سے تعبیر پوچھی تو اس نے تعبیر بتائی کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو دفع کرو گے، یعنی احادیث کے ذخیرے سے موضوع اور ضعیف حدیثوں کو چانٹ کر نکال لو گے۔ اس تعبیر کے بعد امام نے صحیح بخاری کی تالیف فرمائی۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے خیال کو مزید تقویت اس بات سے بھی پہنچی کہ آپ کے استاد شیخ اسحاق ابن راوے نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، محمد ابن اسماعیل کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم ایسی کتاب تالیف کرتے جو صحیح احادیث رسول اللہ کی جامع ہوتی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اور استاد کے ارشاد کے بعد میں نے اپنی توجہات کو جامع صحیح کی طرف پھیر دیا۔ نمبر 4، امتیازات بخاری۔ اس کے امتیازات تو کثیر ہیں، چند امتیازات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے بڑا امتیاز آپ کے قوت حافظہ کا ہے۔ امام 5 سال کی عمر میں مکتب کے سپرد کیے گئے اور عمر کے 10ویں سال میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ 11 سال کی عمر میں ایک روز محدث داخلی کے درس میں گئے جن کا حلقہ اس وقت سب سے بڑا تھا۔
محدث داخلی نے کسی حدیث کی سند اس طرح بیان کی کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، امام بخاری نے ایک کونے سے عرض کیا، سند اس طرح نہیں ہے۔ محدث داخلی نے امام کو ایک طفل مکتب سمجھ کر ڈانٹ دیا، لیکن امام بخاری نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اصل بیاض موجود ہو تو مراجعت فرما لیں۔ بات معقول تھی۔ محدث داخلی اٹھے اور بیاض دیکھنے پر معلوم ہوا کہ امام بخاری کی بات درست ہے۔ پھر محدث داخلی نے فرمایا کہ لڑکے اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم۔ محدث داخلی نے تصدیق کی، گو داخلی کو علامہ ابو زبیر اور زبیر ابن عدی میں التباس پیدا ہوا۔ یہ امام بخاری کے شہرت کا پہلا دن تھا اور اسی دن سے امام بخاری کا چرچا ہونے لگا۔ نمبر 2، دوسرا بڑا امتیاز تراجم بخاری کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا ترجمۃ الباب لکھا، نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا ترجمۃ الباب لکھا اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی پوری نقالی کی ہے۔ گویا اس دروازے کے یہی فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا بڑا امتیاز اتصال سند پر ہے۔ امام بخاری نے روایت کے لیے راوی اور مروی عنہ میں ثبوت لقاء کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 4، چوتھا بڑا امتیاز ثلاثیات بخاری ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ امام بخاری سے 90,000 تلامذہ نے صحیح بخاری کی سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر دانی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔